السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7 پڑھنی ہے، اور ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا تو چینل پر وزٹ کر کے آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ کو کر رہی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بدر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ حریرہ نے اس بار کچھ بے بسی سے سامنے بیٹھی مسکان کو دیکھا تھا۔ زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، وہ پاؤں اوپر کیے رخ موڑے صحن میں لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی پورے صحن میں پھیلی بھلی سی لگ رہی تھی۔ اور اس نے تمہیں نہیں سنا ہوگا، وہ مصروف ہیں۔ میرے لیے ہر کسی کے پاس عذر ہے۔ مسکان نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ حریرہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن گیٹ سے اندر داخل ہوتے بدر کو دیکھ کر رکا، پھر مسکان کو دیکھا۔ اسے بدر سے بات کرنی چاہیے، اس کی بہن کے دل کا سوال تھا۔ یوسف کہاں ہے؟ وہ ان دونوں کے سامنے آتا پوچھ رہا تھا۔ نظر موبائل پر ٹکی تھی، چہرے پر کوئی چمک سی تھی۔ اندر بابا کے ساتھ ہے۔ وہ رہا، اس نے یوسف کو دیکھتے جواب دیا۔ کوئی فائل اٹھائے اسی طرف آ رہا تھا۔ بھائی یہ رقم دیکھ لیں آپ، حاکم صاحب نے بھیجی ہے۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھا رہا تھا جب بدر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم دیکھ لو خود ہی، مجھے کچھ اور کام ہے، اوپر سے تمہاری شادی کا انتظام بھی دیکھنا ہے۔ صحن میں بیٹھے وہ تینوں کے تینوں چونکے تھے۔ مسکان کی رنگت زرد سے سفید ہوئی۔ شادی؟ انہوں نے ہاں کر دی؟ حریرہ کی نظر مسکان پھر بدر پر گئی۔ بدر عبداللہ کو کوئی نہ کر سکتا ہے۔ حریرہ تم تیاری کرواؤ یوسف، الیکشن سے پہلے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتا بندر جا رہا تھا۔ نہ اس نے یوسف سے پوچھا تھا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، نہ وہ پوچھنے والوں میں سے تھا۔ وہ حکم دیا کرتا تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حریرہ کئی لمحے آنسو روکتی مسکان کو دیکھتا رہا۔ وہ زرد پڑتے چہرے سے اٹھی، پھر اندر بڑھ گئی، پھر اس کی نظر یوسف پر گئی۔ وہ کچھ حیران تھا لیکن وہ خوش تھا۔ حریرہ دھیرے سے اٹھا، پھر انہی قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ ہال سے سیڑھیاں، پھر کوریڈور کے سامنے سفید دروازے پر دستک دے کر کھولا۔ اندر بدر وارڈروب سے کوئی سوٹ نکالتا مڑا تھا۔ حریرہ کو دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ کہاں گم ہو تم آج کل؟ آپ مصروف ہوتے ہیں اس لیے میں گم لگ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، الیکشن نے دماغ گھما دیا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے گھڑی اتاری۔ بات ہو سکتی ہے؟ ضروری ہے، میں فی الحال کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حریرہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے فیصلہ کن سانس لی۔ یوسف کی شادی اس لڑکی سے مت کریں بھائی۔ بدر نے نظر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ اعتراض کر رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ درخواست کر رہا ہوں۔ وہ جھک جانے کو تیار تھا، بس مسکان کی چہرے کی مسکراہٹ بچانی تھی۔ وجہ؟ آپ یوسف کی شادی خاندان میں کہیں کر دیں۔ مثلاً؟ خاندان میں کہاں؟ اس نے رخ موڑتے جانچتی نظروں سے حریرہ کو دیکھا۔ خاندان میں بہت سی لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی۔ مجھے تہمید سخت ناپسند ہے حریرہ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ کچھ اکتایا تو حریرہ نے گہری سانس لی۔ مسکان یوسف کو پسند کرتی ہے، آپ ان دونوں کی شادی کر دیں۔ اس نے کس قدر ہمت، کس قدر انا کو کچلتے کہہ دیا بدر منع نہیں کرے گا۔ وہ حریرہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ حریرہ کو نہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ مسکان کی خواہش ہے؟ وہ چونکا۔ جی، وہ یوسف کو پسند کرتی ہے۔ ایسا کچھ تھا تو اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے آپ کے ساتھ اپنا نام سنتی آ رہی ہے، کیسے کہتی؟ وہ سنجیدہ تھا، از حد سنجیدہ۔ اوہ کم آن حریرہ، بدر بیزار ہوا۔ نہ میں اس فضول سی منگنی کو مانتا ہوں نہ وہ مانتی ہے، میرے لیے بہن جیسی ہے مسکان۔ تو اسی رشتے کا مان رکھ لیں بھائی۔ اب کہ بدر کچھ دیر چپ رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوتے حریرہ کے سامنے آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر مجھے یہ بات یوسف کا رشتہ خولا کی بہن سے طے کرنے سے پہلے پتہ چلتی تو میں یہ کر سکتا تھا، یوسف مجھے منع نہ کرتا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ حریرہ کہنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا نام نین تارا ہے، بدر اس کا نام لینے کی بجائے خولا کی بہن کیوں کہہ رہا تھا؟ تعارف کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ اسے وہ لڑکی خولا کے حوالے سے کیوں یاد تھی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی بھائی، رشتہ طے ہو چکا ہے اور میں زبان سے نہیں پھرا کرتا۔ اس نے اپنا ہاتھ حریرہ کے کاندھے سے ہٹا لیا۔ حریرہ کا دل ڈوبا۔
ایسا مت کریں بھائی، مسکان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دل ٹوٹتے رہتے ہیں حریرہ، جڑتے بھی رہتے ہیں۔ دیر تم لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ اب پیچھے پڑا سوٹ اٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے منع کر رہے ہیں؟ ہاں، اس لڑکی کی وجہ سے۔ وہ جلدی میں نہ ہوتا تو رک کر حریرہ سے پوچھتا، کون سی لڑکی؟ اس کے لہجے میں کاٹ کس لڑکی کاس کر کے آئی تھی؟ یوسف کی وجہ سے۔ میں یوسف کا دل نہیں توڑ سکتا، وہ نرمی اور سنجیدگی سے کہتا۔ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حریرہ کئی لمحے وہیں ٹھہرا رہا، پھر تھکے قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ بدر عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی خواہش رد کی تھی اور وہ اس کی وجہ جانتا تھا۔ نین تارا نے زور سے اسٹیل کا گلاس چارپائی پر پٹکا۔ اس کا خیال تھا یہ اتنی آواز دینے کے لیے کافی ہوگا جس سے خولا اٹھ سکے، لیکن بانس کی چارپائی پر ذرا سی آواز پیدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ خولا، اٹھ بھی جا، ایسے کون سے پہاڑ توڑے ہیں جو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تو جھپٹ کر دوپٹہ کھولا کے چہرے سے ہٹایا جو اس نے مکھیوں سے حفاظت کے لیے چہرے پر رکھا تھا۔ اٹھ کر کون سے پہاڑ توڑنے ہیں میں نے؟ اس نے اکتا کر دوپٹہ واپس چہرے پر رکھا۔ یہ جو ایک ہفتے میں شادی کا جھنجھٹ کھڑا کیا ہے گھر والوں نے، یہ پہاڑ نہیں ہے۔ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا کہ 2 ہفتے میں شادی کر دیں۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ سینے پر پھیلا لیا، کمر سے نیچے تک آتے بکھرے بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھ لیا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ سب سنجیدہ ہو جائیں۔ نین اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس کر دے بہن، اس نے ہاتھ جوڑے۔ اب اپنے ان نینوں میں پانی جمع مت کر لینا۔ اچھا ہوتا جو چچا تمہارا نام کچھ اور رکھ دیتے، ہر وقت نینوں میں پانی آ جاتا ہے۔ اڑا لو مذاق، اس نے خفگی سے کہتے رخ موڑا تو خولا نے بنا اثر لیے سر پیچھے درخت سے لگاتے آنکھیں موندیں۔ چھم سے کوئی بند آنکھوں کے پار آیا، اس کے لب ہلکے سے مسکرائے، پھر آنکھیں کھولتے نین تارا کو دیکھا۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے نین؟ نظریں صحن پر جمائے نین تارا لمحے بھر کو سن سی ہوئی۔ محبت کے 4 حرف کو تسبیح میں پرو لو نین تارا۔ رجب بلال نے سالوں پہلے تمہارے نام کی گردان حفظ کی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ کسی بھولے بھسرے منظر نے ذہن پر دستک دی، سیڑھی پر ٹھہرا کوئی سفید لباس والا مرد یاد آیا۔ کی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ کیسی لگتی ہے محبت؟ وہ دور ہواؤں میں دیکھ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسی ہوتی ہے؟ کیا آنکھیں بند کرنے پر کسی کا چہرہ نظر آتا ہے؟ آنکھیں کھولنے پر کسی چہرے کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے؟ جن راستوں پہ کوئی گزرتا ہو ان راستوں پر نظریں ٹکی رہتی ہیں۔ بتاؤ نین، محبت کیسی ہوتی ہے؟ نین تارا کے گلے میں آنسو اٹکے، نظریں بھٹک کر پہلے کمرے پر گئیں۔ محبت معراج ہوتی ہے، 4 حرفی معراج، 2 محبوب کے 1 حرف بھی ہٹا دو تو یہ لفظ عام بن جاتا ہے۔ ایک شخص بھی محبت نہ کرے تو دوسرا عام بن جاتا ہے۔ محبت 2 طرف کا جوا ہے، جو محبت ہارا تو وہ سب ہار جاتا ہے۔ وہ نظریں کمرے پر جمائے ہوئے تھی، خولا نے نظریں آسمان پر رکھیں۔ سوچو نین، اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی تو؟ نین تارا نے چونک کر گردن گھمائی۔ وہ پرندے ڈالنے والی آسمان پر کچھ کھوج رہی تھی۔ وہ جس انداز سے مسکرا رہی تھی، نین تارا نے اس مسکراہٹ کی نظر اتاری، پھر اس کی نظر خولا کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ کون سے خواب دیکھ رہی ہو خولا؟ خولا ہنس دی۔ نین تارا کو خولا کے ہنسنے کے انداز حفظ تھے، اسے اپنی یادداشت کھنگالی، یہ انداز نیا تھا۔ خواب تو نہیں دیکھا کرتی، میں تعبیروں میں جینے والی لڑکی ہوں۔ وہ اپنی چیزیں جھٹکتی اٹھی، لب یوں مسکرائے تھے کہ نین تارا نے سمجھا اب وہ سدا مسکراتی رہے گی۔ تعبیروں کے بھیانک نکلنے سے پناہ مانگو خولا، وہ جانے کیسے کہہ گئی۔ میں خولا ہوں نین تارا، میں تعبیروں کے پیچھے بھی نہیں بھاگا کرتی۔ وہ جوتا پاؤں میں ڈال رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے موضوع بند کر دیا۔ محبت سے، محبوب سے، عشق سے پناہ۔ خالہ کے پاس، ان کو راضی کرنے کی تمہاری رخصتی پر آئیں گی۔ کسی نے نہ بلایا تو؟ میں بلانے جا رہی ہوں نین، وہ ایک واحد رشتہ ہے میرا، کہا عباس سے تعلق ختم کیا ہے، خالہ سے نہیں۔ وہ نرمی سے کہتی اب اندر جا رہی تھی، ساتھ شیر دل کو آواز دی کہ اسے خالہ کے گھر چھوڑائے۔ وہ چادر پہنے گئی، پھر آئینے میں کھڑی ہو کر کہا عباس کا چہرہ یاد کرے گی، پھر رجب بلال کا۔ پھر جب وہ کمرے سے نکلے گی تو نین تارا جانتی تھی کہ خولا کے چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب ہوگی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے کہا نے رک کر حریرہ کو دیکھا، پھر اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔
تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہریرا ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا۔ چہرے پڑھ لیتے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہریرا نے آواز میں زبردستی بشاشت بھری۔ کچھ لوگوں کے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ اب دوستی کی ہے تو تمہارا چہرہ بھی پڑھنے لگ ہی جاؤں گا۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ اور میرا چہرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو اور وجہ تم سے جڑی نہیں ہے۔ کاہب کی آنکھیں سکیر رکھی تھی۔ لمحے بھر کو ہریرا کو لگا وہ واقعی اس کا اندر تک جان لے گا۔ پھر وہ سر جھٹکتے مسکرایا، توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بتا سکتے ہو ہریرا؟ کاہب کا انداز ایک دم نرم ہوا، اتنا نرم کہ ہریرا پل بھر کو چپ رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے گاڑی روک دی، تھک کر گہری سانس لی، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور کاہب کو دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے 2 سگریٹ نکالتے ایک ہریرا کی طرف بڑھائی۔ یوسف شادی کر رہا ہے۔ اپنی سگریٹ سلگاتے اس نے کاہب کی سگریٹ سلگائی، پھر کش لیتے کچھ چکتائی انداز میں بتایا تو کاہب چونکا۔ یوسف عبداللہ؟ کس سے؟ ہے کوئی نین تارا نام کی لڑکی۔ اب کی بار وہ صرف چونکا نہیں تھا، بری طرح ٹٹکا تھا۔ نین تارا کون؟ میں گاؤں کے ہر بندے کو نہیں جانتا کاہب۔ کوئی ہے جسے یوسف پسند کرتا ہے اور بدر بھائی اس کی شادی اس سے کر رہے ہیں۔ کاہب لمحے بھر کو چپ رہ گیا، پھر سر جھٹکا۔ یہ نین تارا نہیں ہوگی۔ یہ نین تارا کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کی شادی یوسف سے کیسے ہو سکتی تھی؟ تم کیوں پریشان ہو پھر؟ اب کہ اس نے ہریرا کو دیکھا۔ کیونکہ میں یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وجہ؟ بدر بھائی۔ بدر عبداللہ کیسے وجہ ہے؟ ہریرا نے سگریٹ کا کش لیتے پھر رخ کاہب کی طرف موڑتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ وہ خولا بلال کی وجہ سے یوسف کی شادی اس لڑکی سے کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ گاڑی کی دونوں ونڈو کھلی ہوئی تھیں۔ ہریرا کے منہ سے نکلنے والا دھواں بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن پل بھر کو کاہب عباس کو اس دھوئیں میں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خولا کی وجہ سے کیوں؟ اس نے بامشکل پوچھا تھا۔ دل ہار بیٹھے ہیں خولا بلال پر۔ وہ باہر کی طرف رخ موڑتا بڑبڑایا۔ اب کہ جو دھواں کاہب عباس کے چہرے پر نظر آیا تو وہ سگریٹ کا نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ ساکت سا ہریرا کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ہریرا کو باہر سے نظر ہٹا کر کاہب کو دیکھنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ زردی جو اس کے چہرے پر تھی وہ اب کاہب کے چہرے کا حصہ بنی۔ تمہیں کیسے علم؟ کیا یہی کہ بدر بھائی خولا کو پسند کرتے ہیں؟ اوہ کم آن کاہب، بدر عبداللہ کو محبت ہوئی تو ساری دنیا جان لے گی۔ میں اس دنیا کا وہ پہلا شخص ہوں جس نے جان لیا ہے۔ کاہب نے سگریٹ نیچے پھینک کے پھر ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں لہو سا اترا۔ اور خولا؟ بدر عبداللہ کو کون نہ کر سکتا ہے؟ اس کا دل زور سے ٹوٹا، کوئی خواب جل کر راکھ ہوا، گھٹن کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، وہ باہر دیکھتے بولا تھا۔ شہر نہیں جانا؟ نہیں۔ لیکن ہریرا، گھر چلو۔ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ ہریرا نے سر جھٹکتے سگریٹ باہر پھینکی، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے ہی منہ بنا کر گھوم رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا تو کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہنسی کس کی تھی۔ اماں، کھانا ملے گا؟ مخاطب ماں کو کرتے اس نے نظریں خولا پر جمائی تھیں۔ آمنہ خاتون نے چارپائی پر بکھرا سامان دیکھا، پھر کاہب کو۔ کچھ دیر تک دے دوں؟ یہ کام سمیٹ لوں؟ مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ کام سمیٹنے کے لیے آپ کی لاڈلی ہے نا؟ وہ ابھی خولا کو دیکھ رہا تھا، لہجے میں کچھ تھا کہ کپڑے سمیٹتی خولا نے سر اٹھایا۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے اسے گھور رہا تھا۔ اچھا خولا، یہ سمیٹ دو، بس روٹی بنا کر آتی ہوں، تم چلو اپنے کمرے میں۔ وہ اختتام پر کاہب کو مخاطب کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ خولا سر ہلاتے کپڑے سمیٹنے لگی۔ جب اسے احساس ہوا کہ کاہب اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا، اس نے سر اٹھایا۔ تو تم لوگ نین تارا کی شادی یوسف عبداللہ سے کر رہے ہو؟ اس کی آواز بھی تپش زدہ ہو گئی۔ خولا کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم سے مطلب؟ کچھ لگتا ہوں تمہارا؟ میں صرف ایک رشتہ جانتی ہوں اور وہ ہے میرے بھائی کے قاتل کا۔ کاہب نے ضبط کیا اور کمال کیا۔ تم لوگ پچھتاؤ گے خولا، نین تارا کی زندگی برباد مت کرو۔ کپڑے سمیٹتی خولا نے کپڑے پھینکے، پھر اس کے سامنے آ ٹھہری۔ اور تمہارے مشورے پر عمل کر کے ہم نین کی شادی روک دیں گے؟ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی؟ تم یوسف کو نہیں جانتی، جس دن جان گئی اس دن پچھتاؤ گی۔ وہ کوئی وارننگ دے رہا تھا۔
ایسا کیا ہے یوسف میں جو میں پچھتاؤں گی؟ وہ ایک درستگی سے کہتے وہ رکا، جیسے ضبط سے زبان کو روکا تھا، کوئی لفظ زبان پر آتے آتے رکا تھا، پھر رک کر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ تمہارے تو بدر کے بارے میں بھی یہی خیالات تھے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ جانے کیوں وہ یاد آ گیا، کہا کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، کچھ نافہم سا۔ اب بھی ہیں، یہ دونوں بھائی ظالم ہیں، کم از کم تم بھی یہ بات جانتی ہو۔ آدھے گاؤں کی زمین پر بدر عبداللہ کا قبضہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے۔ خولا وہ کچھ دیر کو چپ رہ گئی، پھر دوبارہ سے چارپائی تک گئی۔ ہم کسی کا اچھا یا برا ہونا طے نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ لوگوں کی شکل سے ان کے اعمال کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات دوست بھی قاتل نکل آتے ہیں۔ اور پل بھر کو کعب کا دل کیا جہنم میں جھونکے ضبط کو، آگ میں ڈالے اچھائی کو، اور اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن اف کم از کم یہ وہ عورت نہیں تھی جس کے بارے میں وہ ایسا سوچتا۔ نین کی شادی مت کرو وہاں، کھولا وہ بے بسی سے بولا۔ کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا، کچھ تھا وہ جو چاہنے کے باوجود نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا کرو گے اگر کی تو؟ میں واقعی میں کچھ کر دوں گا، کھولا۔ وہ تمہارے بھائی کی امانت ہے، اس امانت کو غلط ہاتھوں میں مت سونپو۔ خولا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہا عباس جانتا تھا وہ کچھ نہ بھی کہے تب بھی اس کا دل ٹوٹے گا اور بہت زور سے ٹوٹے گا۔ میرا بھائی مر گیا ہے کعب۔ نین تارا کی شادی سے 1 ماہ پہلے اس کا ہونے والا شوہر قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے باپ نے اس کی ایک اور جگہ نسبت طے کی۔ شادی سے 15 دن پہلے لڑکے والوں نے شادی سے منع کر دیا۔ اس کا باپ موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اور اب قسمت نے نین کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہا ہے جو اسے محبت کرتا ہے۔ تو تمہیں کیا چاہیے اب، اور کیا چاہیے اس سے؟ میرے بھائی کو چھین کر سکون نہیں ملا۔ اس کی آواز کانپ گئی جب یاد آیا، اور شدت سے یاد آیا۔ کعب اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ یہ مت کرو خولا۔ تم چلے جاؤ کعب، کہیں چلے جاؤ، مر جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، مجھے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ میں اب بھی تمہیں مارنا بھی نہیں چاہتی، مجھے اب جینا ہے، اللہ کا واسطہ چلے جاؤ۔ کعب عباس کو افسوس ہوا، اس کی آنکھوں نے مر جانے جیسے تاثرات لے کر مرنے کی درخواست کی تھی۔ وہ قادر ہوتا تو اپنی سانسیں ختم کر دیتا، کاش وہ قادر ہوتا اور اس لڑکی کی جھولی میں دنیا بھر کے سرخ پھول ڈال دیتا۔ خولا اب اسے دیکھ رہی تھی اور وہ درستگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کعب اسے دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پیچھے مڑا۔ صفیہ خاتون نے اسے آواز دی کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اب کہاں کی بھوک۔ یہ نین تارا اور یوسف عبداللہ کے نکاح سے 1 رات قبل کا ذکر ہے، جب کمرے میں بیٹھی نین کانوں سے مصنوعی پھولوں کے جھمکے اتار رہی تھی۔ اس کا لباس سبز رنگ کا تھا، بھاری کام والا شرارہ جو دیکھنے میں ہی آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سبز بھاری کام والا دوپٹہ پیچھے چارپائی پر پڑا تھا، جسے پیلے رنگ کی لمبی قمیص پر کھلے گھیر والی شلوار پہنے خولا تہہ لگا کر سمیٹ رہی تھی۔ لمبی قمیص کے بازو کلائی تک آتے تھے، دامن پر سفید نگ لگے تھے۔ لمبی قمیص میں اس کا قد مزید لمبا لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر نین کو دیکھ لیتی۔ اس نے ابھی میک اپ نہیں اتارا تھا۔ تمہارا سارا سامان پیک کر دیا ہے۔ بالآخر اس کی زبان نے نہ بولنے کی قسم توڑ دی۔ اچھا۔ ماتھے سے ٹیکا اتارتے نین نے نظر نہیں اٹھائی، نظر اٹھاتی تو رو پڑتی۔ سیاہ سوٹ کیس میں بڑی کے کپڑے ہیں، دوسرے والے میں باقی سامان۔ اس نے سر ہلا دیا۔ خولا نے اس کا دوپٹہ وہیں رکھا، پھر آئینے کے سامنے آتے اسے دیکھا۔ نین تارا نے نظر اٹھا لی، آنسو بہہ نکلے۔ کیا رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آواز کیوں بڑھا رہی ہے؟ کیونکہ مجھے زکام ہونے والا ہے۔ کیونکہ میں رخصت ہونے والی ہوں۔ خولا کا ضبط بھی ٹوٹ گیا، آنسو اس کے بھی بہہ نکلے۔ وہ نین تارا کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی اور اسے دیکھا۔ بیٹیاں کیوں رخصت ہو جاتی ہیں نین؟ اس سے آنسو نہیں پہنچے تھے۔ وہ چاہتی تھی نین تارا جان لے کہ وہ اس کے لیے رو رہی ہے، تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ وہ صرف اس کے لیے نہیں رو رہی۔ اس کے ذہن میں سفید لباس والے مرد کی شیبہ بھی تھی، لکڑی کی صندوق میں پڑی پائل کی بھی۔ وہ جانے کس غم کو رو رہی تھی، کیونکہ ماؤں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ بیٹوں کو رخصت کر دیں۔ خولا ہنس دی۔ وہ غم بھلانے کو ہنس سکتی تھی، نین تارا کو یہ اداکاری نہیں آتی تھی۔ تم مجھے یاد کرنا۔ سنا ہے حویلی میں بہت بندوقیں ہیں، تم دن میں 10-12 مرتبہ یاد آیا کرو گی۔ سنا ہے حویلی میں بہت زیادہ پھول بھی ہیں، میں تمہیں دن میں سینکڑوں مرتبہ یاد آؤں گی۔
اب کی بار نین تارا نے اداکاری سیکھنے کی کوشش کی. اس نے ہنسنا چاہا, کوشش بیکار گئی. تم ملنے آتی رہنا, تم ملنے کے لیے بلاتی رہنا. ضرورت ہے مروت میں ضرورت بنا لینا. وہ نین کے سامنے سے اٹھ گئی. مزید اداکاری اس سے بھی نہیں ہوتی تھی. اسے نین تارا کو کمرے میں تنہا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ نین تارا رو سکے. اسے چھت پر جانا چاہیے تاکہ آج وہ بھی رو سکے. سو اس نے قدم باہر رکھ لیے. اکا دکا خواتین صحن میں بیٹھی تھیں. بجلی غائب تھی. کہیں کہیں موبائل کی روشنی نظر آ رہی تھی. وہ سب سے بچتی بچاتی چھت کی طرف جاتی, سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی جب کوئی آواز کانوں میں پڑی. خولا کو تو میں نے بچپن سے اپنے کہاب کے لیے سوچ رکھا تھا. الیاس بھائی مان گئے تو میں تو کل ہی بارات لے آؤں. اونچائی کی طرف جاتی سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی کو کسی نے پاتال میں پھینک دیا. وہ آواز پہچانتی تھی, نہ بھی پہچانتی تو کہاب نام کا پورے گاؤں میں ایک ہی لڑکا تھا. خولا مان جائے گی؟ وہ تو سریعام تمہارے بیٹے پر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگاتی ہے, کسی نے منہ بناتے کہا. پرانی بات ہے نورے, بچی ہے, غم میں ہے. نہ وہ غم میں تھی نہ بچی تھی. جو آنسو بہانے تھے وہ آنکھوں میں رک گئے. جو ہاتھ دیوار پر جمع تھا وہ گر گیا. چچی, کہا بھیا بلا رہے ہیں باہر. کسی بچے کی آواز سنائی دی. خولا بلال نے پاتال سے پہلا قدم نکالا. اس سے کہو آ رہی ہوں. خولا سے مل لوں ذرا. صفیہ اٹھنے لگی. انہیں خولا کو ڈھونڈنا تھا. خولا بلال کو کہا عباس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جانتی تھی وہ دروازے پر ہوگا. دور جدید دور قدیم میں تبدیل ہوا. اپنا پیلا لباس سنبھالے سلطان کی بیٹی دروازے پر ٹھہرے غلام کی طرف بڑھی. وہ گھر کے ذرے ذرے سے واقف تھی. اندھیرے میں نہ اسے ٹھوکر لگتی نہ وہ گرنے والوں میں سے تھی. دروازے پر کوئی نہیں تھا. گھر میں چند خواتین تھیں, باقی سب اپنے گھر کو لوٹ گئے تھے. دروازے پر ٹھہرا غلام کوئی پیام لایا تھا. خولا بلال نے دروازہ کھولا. پیامبر نے جھکا چہرہ اٹھایا. اندھیرے میں آنے والا نظر نہیں آتا تھا تو اسے اپنے موبائل کی روشنی اس وجود پر ڈالی. سلطان کی بیٹی نے آنکھیں بند کر لیں, پھر چندیا کر کھولیں. بند کرو اسے. حکم جاری ہوا. تعمیل فوراً ہوئی. غلام کی آواز سلطان کی بیٹی کو دیکھ کر سلامت رہ گئے. تعجب. اماں کو بھیج دو. غلام کی آواز بتاتی تھی وہ نظریں چرا کیا تھا. تعجب ختم ہوا. یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ دروازے پر کھڑی شہزادی کی آواز میں کاٹ اتری. تمہارے گھر کے اندر نہیں آیا. باہر بھی مت آیا کرو. اسے غصہ تھا, جانے کس بات کا. میری ماں کو بلا دو. غلام اکتایا. اس سے پہلے مجھ سے بات کرو. اس نے غصہ ضبط کیا. تیش باہر نکالا. کہو. سیاہ لباس والا غلام پیلے لباس والی شہزادی کے حکم کا تابع ہوا. خالہ کو میرے بارے میں کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ وہ اس کی زبان نے پناہ چاہنے سے پہلے خود پر قابو پایا. خولا بلال نے ضبط سے گہری سانس لی. کیوں اس بات پر خود کو غصہ دلانا جس نے ہونا ہی نہیں تھا؟ میری سماعت متوجہ ہے خولا. گھر کے بلب روشن ہوئے. بجلی آ چکی تھی. قدیم دور ختم ہوا. وہ روشنی دروازے تک نہیں آتی تھی. دروازہ جہاں وہ مرد کھڑا تھا غلام کا وجود کہیں غائب ہوا. وہ آواز کہا عباس کی تھی. نین تارا کی شادی میں کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو میں تم پر رحم نہیں کروں گی. پیلے لباس والی شہزادی کا وجود خولا بلال میں تبدیل ہوا. بے رحم تم اب بھی ہو. شفاق بننے میں دیر نہیں لگے گی. تمہیں واقعی نہیں لگتی. باتوں میں مت الجھاؤ. کچھ کرنے کی کوشش. اس کی آواز کٹ گئی. اندھیرے میں کھڑے مرد کی آواز سے ماحول پر قبضہ کیا. میں کچھ نہیں کر رہا خولا. اس کی آواز میں تلخی تھی. خولا چپ رہ گئی. کرنا بھی مت. چپ توڑ کر اس نے دھمکی دینی چاہی. کہا نہ کچھ نہیں کر رہا. جانتی ہو کیوں؟ سیاہ اندھیرے میں سیاہ لباس والا مرد آگے کو ہوا. اندر سے آتی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا. وہ چہرہ بے تاثر تھا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم پچھتاؤ اور تم پچھتاؤ گی. تب تمہیں یاد آئے گا کہ کہاب عباس نے تمہیں کہا تھا کہ نین تارا کی زندگی برباد مت کرنا, لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی. تم خود کو عقل کل سمجھتی رہیں اور غلط کرتی رہیں. ایک دن آئے گا جب تم پچھتاؤ گی خولا. میں اس دن کا انتظار کروں گا. پچھتا کر کم از کم تمہارے پاس نہیں آؤں گی. خولا بلال نے گردن اونچی کرنی چاہی. میں تمہارے لیے اس دن موجود بھی نہیں ہوں گا خولا بلال. موجود ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے اپنے بھائی کے قاتل سے کوئی مدد نہیں چاہیے ہوگی. اس کی آواز سے ہر تاثر ختم ہوا. مرد پہلے اسپاٹ لگ رہا تھا. مجھے اب تمہیں کوئی صفائی نہیں دینی خولا. رجب کا قاتل کہاب عباس تو کہاب عباس صحیح. جو سمجھنا ہے سمجھ لو.
خولا؟ پیچھے سے صفیہ کی آواز پر دونوں موجود نے مزید بحث کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ خولا اس پر ایک قہر بار نظر ڈالتی صفیہ تک گئی۔ لائٹ پھر سے چلی گئی تھی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی نے خولا بلال کے وجود کو شہزادی میں تبدیل کر دیا۔ دروازے پر ٹھہرا شخص نظروں کی بغاوت پر غلام میں تبدیل ہوا۔ وہ بہت دور تھی، بہت اونچی تھی۔ وہ پہنچنے کا سوچتا بھی تو سوچ خود رک جاتی، نظر ڈالتا بھی تو نظریں خود پھیر لینی پڑتی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ صفیہ اسے الوداع کرتی کہاں تک آئیں۔ اس نے اپنا موبائل کی لائٹ آن کر لی۔ گھر اگلی گلی تک تھا تو وہ پیدل ہی آ گیا تھا۔ اچھی لگتی ہے ہمیشہ سے۔ نیچے دیکھتے مرد نے نہیں پوچھا۔ وہ کس کا کہہ رہی تھی؟ لا حاصل لگتی ہے، اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ تمہارا نصیب ہوئی تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ مرد کا سر جھکا ہوا تھا۔ مل گئی تو قدر کروں گا، نہ ملی تو اس کے آگے کا کیا سوچنا۔ صفیہ نے جھکے سر والے لڑکے کی خوش قسمتی کی دعا کی۔ نظر پھیر کر پیچھے دیکھا، اٹھی گردن والی لڑکی ہمیشہ سے خوش قسمت رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسرے کان کی طرف منتقل کرتے بدر نے حریرہ کو ریلنگ کے سامنے کھڑے دیکھا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اختتامی کلمات کہتے کال کاٹی، پھر حریرہ کے ساتھ کھڑے ہوتے نیچے دیکھا۔ نیچے زرق برق لباس پہنے خواتین کا ہجوم تھا۔ یوسف کی مہندی کی تقریب تھی اور بدر عبداللہ نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ پوری حویلی برقی روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ ہر طرف لائٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ شادی کی تقریب بڑے پیمانے پر رکھی گئی تھی، البتہ حریرہ نہ نیچے کی گئی سجاوٹ دیکھ رہا تھا نہ خواتین کو۔ اس کی نظر نیچے بیٹھی خواتین کے جھرمٹ میں موجود مسکان پر تھی۔ پیلے رنگ کا فراک پہنے وہ سامنے دیکھ رہی تھی، چہرہ لباس سے زیادہ زرد تھا۔ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی۔ حریرہ چونکا، رخ موڑ کر بدر کو دیکھا جو نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے رخ موڑ کر مسکان کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن دعا کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا نہ ہو جائے گی حریرہ، محبت اتنا بڑا آسیب بھی نہیں ہے جسے موو آن نہ کیا جا سکے، وہ لاپرواہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ سیاہ جینس پر اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی، بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے۔ وہ آج فارمل ہولیے میں لگ رہا تھا، جیسے وہ مہندی کی تقریب کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس حریرہ نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اوپر سبز رنگ کی ویسٹ کوٹ تھی۔ پہلی نظر میں ہی معصوم اور پیارے لڑکے کا تاثر ملتا تھا۔ آپ کو محبت ہوئی؟ حریرہ نے رخ موڑ لیا۔ ریلنگ سے ٹیک لگاتے وہ چہرہ بدر کی طرف کر گیا۔ مسکان کو دیکھ کر اذیت ہوتی تھی۔ تم جواب میں کیا سننا چاہتے ہو؟ بدر مسکرایا۔ یہی کہ ہاں آپ کو ہوئی ہے محبت۔ ہاں مجھے ہوئی ہے محبت۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اگر وہ آپ کو نہ ملی تو آپ کر لیں گے موو آن؟ اس کا خیال تھا کہ شاید بدر کی مسکراہٹ اس سوال پر غائب ہوگی، لیکن وہ ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے میری محبت نہیں ملے گی؟ اگر ایسا کبھی نہیں ہوا حریرہ کہ بدر عبداللہ نے کچھ چاہا ہو اور اسے نہ ملے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ کچھ چاہیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ دعا دے رہے ہو؟ دل سے دے رہا ہوں۔ بدر نے کچھ نہیں کہا، نظر نیچے جمی رہی۔ چند مردوں کے ساتھ یوسف ٹھہرا تھا، کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بدر کے دل میں جانے کیوں سکون دوڑا۔ آپ اور خولا ساتھ اچھے لگیں گے۔ جانتا ہوں۔ حریرہ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ بدر حیران کیوں نہیں ہوا کہ وہ جانتا تھا۔ آپ دونوں ساتھ خوش بھی رہیں گے۔ جانتا ہوں۔ وہ ہنوز نیچے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا انتخاب اچھا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ خولا سے شادی نہ کریں تو؟ بدر نے رخ موڑ کر حریرہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وجہ؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی چاہ مت بتاؤ حریرہ، مجھے وجہ بتاؤ۔ حریرہ کے گلے میں بہت کچھ اٹکا۔ کیا وہ یہ کہہ دے کہ ایک بار پھر سے خود کو جھکا دے؟ مسکان سے شادی کر لیں بھائی۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ جی تم غلط توقع رکھتے ہو۔ مجھے آپ پر مان ہے بھائی۔ میں تمہارا مان توڑتا ہوں۔ حریرہ کا دل بھی ٹوٹا۔ آپ درخواست سمجھ لیں رد کرتا ہوں۔ انا مشروع ہوئی اور بری طرح ہوئی۔ خواہش نامکمل رہے گی۔ عزت نفس خاک ہوئی اور بری طرح ہوئی۔ آپ دونوں ساتھ خوش رہیں گے۔ آخری کوشش۔ مجھے خولا کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ سب ختم۔ حریرہ نے رک کر گہری سانس لی۔ مان ٹوٹا تھا، غرور خاک ہوا تھا۔ بدر آنکھیں اس پر جمائے اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم وہ آگے کو ہوا۔ میں نے یوسف سے بات کی تھی۔ وہ جھوٹ بول گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا۔ کیا؟ حریرہ تھما۔
میں نے اس سے کہا کہ وہ نین تارا سے شادی نہ کرے اور مسکان سے کر لے، لیکن اسے میرا حکم رد کر دیا۔ تم نے خواہش کی تھی حریرہ، میں نے پوری کرنی چاہی، لیکن میں یوسف کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، جھوٹ کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی۔ آپ نے حریرہ کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہے۔ بدر عبداللہ ایک دم بہت اونچا ہو گیا تھا، وہ اس کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جھکا تھا۔ ہاں، میں نے اس سے بات کی تھی، یوسف سے کہا کہ وہ یہ شادی نہ کرے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اسے تمہاری بہن میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کہا مسکان وہ لڑکی نہیں ہے جسے پسند کیا جائے یا جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ اسے احساس نہیں ہوا اس نے کس قدر شفاف جملوں کا انتخاب کیا تھا۔ حریرہ خاقان کے دل سے اس لمحے یوسف عبداللہ اتر گیا۔ اس نے یہ کہا، وہ بدقت پوچھ سکا۔ اسی طرح کچھ کہا، مجھے امید نہیں تھی، لیکن اس سے مجھے منع کر دیا۔ تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر سکتے ہو حریرہ، تم میرے کزن نہیں بیٹے ہو، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ سب کرتا ہے جس سے وہ خوش رہ سکے۔ میں نے بھی وہ سب کیا اور کرنے کی کوشش کی۔ حریرہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا، پھر نیچے دیکھا۔ یوسف اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ پھر اس نے حریرہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر اذیت، اس نے اس اذیت کے دائمی نہ ہونے کی دعا کی۔ یوسف کو غلط مت سمجھنا حریرہ، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ نرمی سے کہتے پلٹ گیا۔ اسے حریرہ عزیز تھا، وہ حریرہ سے محبت کرتا تھا، یوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور یوں جیسے ایک باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس سے بدگمان ہو تو وہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ بدر عبداللہ نے بھی بول دیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک جھوٹ کس قدر غلط ثابت ہونے والا تھا۔ اس ایک جھوٹ نے حریرہ کے دل سے یوسف کا مقام ختم کر دیا تھا۔ نکاح خواہ کے کلمات سنتے بدر نے جو ایک ہاتھ بھی دعا کی صورت اٹھا رکھا تھا بیزاری سے چہرے پر پھیر کر نیچے کر لیا۔ یوسف کے چہرے پر دنیا کی خوبصورت ترین مسکراہٹ سجی تھی۔ اندر چلیں بیٹا، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ الیاس صاحب کی آواز پر اس نے بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بامشکل دباتے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ اندر تھوڑی بہت سجاوٹ کر کے گھر کو شادی والا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یوسف کو دو چار لڑکوں نے صوفے پر بٹھا دیا تو وہ ایک طاہرانہ نگاہ سہارے پر ڈالتے یوسف کی دائیں طرف بیٹھا، ایک ٹانگ گھٹنے پر رکھ لی، بازو پیچھے کر لیے، نظر ارد گرد گئی۔ ڈھیروں عورتیں، بچے، شور، مکمل شادی والا ماحول، اور وہ کہاں تھی؟ چند لمحے گزرے اور دلہن کی آمد کا شور اٹھا۔ اسٹیج کے سامنے بنے کمرے سے سرخ زرتار لہنگے میں ملبوس نین تارا کو چند لڑکیوں کے جھرمٹ میں اسٹیج کی طرف لے جایا جانے لگا۔ بدر کی نظر نین تارا پر گئی، پھر اس کے ساتھ والی لڑکی پر، جس نے ہلکے آسمانی رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا جو اس کے پاؤں تک آتا تھا۔ بال چوٹی میں بندھے تھے، آنکھوں میں کاجل، ہلکا سا میک اپ، دو لٹیں گالوں پر گر رہی تھیں۔ وہ نین کو ساتھ لے کر اسٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ اسے لمحے نین کا لہنگا سنبھالتے اس کی نظر بلا ارادہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ لمحے بھر کو اس کی پلکیں لرزیں، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ لوگ صوفے کے سامنے آئے تو یوسف کے ساتھ ساتھ بدر بھی بے ساختہ کھڑا ہوا۔ وہ یہ تکلف نہیں کیا کرتا تھا، آج کیا تھا تو خلا بلال وجہ جانتی تھی۔ مستقبل کے سلطان نے ملکہ کے احترام نشست چھوڑ دی تھی۔ نین تارا کو یوسف کے ساتھ بٹھاتے وہ کہیں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرخ سجاوٹ سے تیار کردہ گلاس میں دودھ بھر کر چند لڑکیوں کے ساتھ وہ دوبارہ محفل میں موجود تھی۔ ویسے تو گلاس 500 کا ہے اور دودھ ہماری اپنی گائے کا، اس نے بوتل ڈالی ہے، وہ مہمانوں کے لیے لی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے عوض آپ سے اچھی خاصی رقم چاہیے۔ صاف گوئی سے پورا حساب کتاب بتاتے اس نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے یوسف کو مخاطب کیا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ہماری حویلی میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ذائقے والا دودھ بھی موجود ہے، تکلف مت کریں خولا، ہم وہیں سے پی لیں گے۔ پھر آپ یہاں سے ایک خوف کے ساتھ اٹھیں گے یوسف بھائی، کیونکہ ہمارے بزرگ جن میں ابھی دادی زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ نہ پینے سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اچھی منطق ہے۔ یوسف کے دائیں طرف بیٹھا بدر سر جھٹکتے مسکرا کر بولا تو خولا نے سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ روایات ہیں۔ یوسف بھائی نے کالے رقم کتنے چاہیے؟ جواب بدر کی طرف سے آیا تھا۔ خولا کا گال ہلکا سا سرخ پڑا۔ کاش یہ محترم نظریں پھیر لیں، کاش۔ یوسف بھائی سے مانگا تو 50,000 تک مانگیں گے، بدر صاحب تک بات گئی تو لاکھ تو مانگ ہی لینا خولا۔ پیچھے سے کوئی چچی ہنستی ہوئی بولی تو خولا کی آنکھیں چمکیں۔ دے دیں پھر پوچھنے والے لاکھ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ بنا گنے جتنی رقم ہاتھ میں آئی وہ خولا کی طرف بڑھا دی۔ وہ پل بھر کو تھمی، پھر رقم لے لی۔
جلدی رسمیں ختم کر لیں محترمہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا تو خولا نے کاندھے اچکاتے گلاس یوسف کی طرف بڑھا دیا۔ بدر ان سے دور ہٹتا فون کان سے لگائے کسی کو سن رہا تھا۔ چند لمحے بات ہوتی رہی، پھر وہ موبائل بند کرتے پلٹا تو خولا اسی طرف آ رہی تھی۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالتے ہاتھ پشت پر باندھے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ یہ آپ اپنے پیسوں کا روب جما رہے تھے ہم پر؟ 50,000 نکال لیے ہیں، باقی رکھ لیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہاتھ میں تھامی رقم بدر کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ رکھ لو خولا، جتنی خوبصورت تم لگ رہی ہو اتنا تو میں تمہارا صدقہ اتار دوں آج۔ خولا بلال کے گال سرخ کندار ہوئے۔ مجھ سے ایسی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کا تابعدار ملکہ۔ اس نے سر جھکایا، پھر نظر اٹھائی۔ ایسی گفتگو ہم مستقبل پر رکھ چھوڑتے ہیں۔ بدتمیز انسان، اس نے گھبرا کر رخ موڑا۔ سب لوگ اسٹیج پر متوجہ تھے، جہاں کوئی رسم چل رہی تھی، اسے وہیں جانا چاہیے۔ ابھی قدم اٹھے ہی تھے جب اسے بدر کی آواز سنائی دی۔ ہم دوسری مرتبہ تمہارے گھر کب آئیں؟ دوسری مرتبہ؟ وہ پلٹ کر ناسمجھی سے بولی۔ دوسری مرتبہ؟ اب تو آپ کی رشتہ داری ہے، جب آئیں مرضی۔ میری نہیں، یوسف کی رشتہ داری ہے، میں رشتہ داری بنانے کب آؤں؟ اسے اب جا کر بات سمجھ آئی، زبان تالوں سے چپک گئی۔ ابھی تو وہ ایک کسی موضوع پر ایک کسی شخص کے سامنے زبان گونگی ہو جاتی تھی۔ اب تو تمہارا حکم بھی مان لیا میں نے، وہ مسکرا رہا تھا۔ خولا نے تھوک نکلا۔ پہلے الیکشن جیت جائیں۔ میں نے کہا نا تخت میرا ہے۔ مجھے آپ سے تخت نہیں چاہیے، کچھ اور تو مانگ سکتی ہو۔ اگر یہ قدیم دور ہے تو میں بادشاہ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کسی نے اسے بتایا تھا جب وہ ہاتھ پشت پر باندھے سرمئی آنکھوں سے کسی کو دیکھ کر مسکراتا تھا تو کتنا پیارا لگتا تھا؟ خولا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نظر نین تارا پر گئی۔ وہ ابھی روئی اور بس روئی، وہ کچھ نین تارا کو دیکھتی رہی۔ مجھے ایک جان چاہیے، اس کا لہجہ سفاک ہوا۔ بدر کو اس شرط کی امید نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے پھر آبروج کہے۔ جان چاہیے مطلب یہ کہ وہ رخ واپس بدر کی طرف موڑتی بے تاثر لہجے میں کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک انسان کا قتل کروں اور جیل نہ جاؤں۔ وہ سنجیدہ تھی لیکن بدر پھر بھی ہنس دیا۔ اچھا مذاق ہے، میں سنجیدہ ہوں، تم سنجیدگی میں بھی مذاق اچھے بنا لیتی ہو، میں متاثر ہوا ہوں۔ اس نے بات مذاق میں اڑائی، اس بار وہ کچھ نہیں بولی۔ یہ گفتگو پھر کبھی صحیح، وہ نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بھائی میری بہن کو خوش رکھے گا نا؟ میرا باپ ایک بے وفا انسان تھا، نہ اس نے میری ماں سے وفا کی تھی نہ یوسف کی ماں سے۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹاہلی کے نیچے کا حصہ اندھیرے میں تھا، تو یہاں کسی کی نظر پڑ بھی جاتی تو وہ دونوں نظر نہ آتے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں ایک اچھا شوہر بنوں گا، ایک اچھا باپ بنوں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ جس دن یوسف نے کہا کہ وہ تمہاری بہن سے وفا کرنا چاہتا ہے، اس دن میں نے جانا کہ وہ بھی میرا عکس ہے۔ وہ اچھا انسان ہے خولا، اس کے اندر شر نہیں ہے، اس کے اندر وفا ہے، وہ تمہاری بہن کو خوش رکھے گا۔ وہ اتنا بڑا جملہ بول گیا کہ اختتام پر اس نے خود کو خود ہی داد دی۔ خولا اب بھی نین تارا کو دیکھ رہی تھی، وہ بدر کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ نین نے بہت غم دیکھے ہیں، اس کی 2 مرتبہ شادی ٹوٹی ہے۔ وہ شاید پہلے جیسی امیدیں نہیں رکھتی، لیکن پہلے جیسے خوف اب بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ 2 مرتبہ کیسے ٹوٹی؟ اسے اس نین تارا نامے میں دلچسپی نہیں تھی، اسے ان رسومات میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جس عورت میں تھی، اس سے گفتگو کو طویل کرنے کا وہ ہر فضول گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ اوہ، وہی جسے قتل کر دیا گیا تھا؟ جی، اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ وہ آج ہوتا تو یہاں ہوتا، نین کے ساتھ وہ اچھا لگتا، وہ خوبصورت مرد تھا، نین اور اس کی جوڑی اچھی لگتی تھی۔ بہرحال تم اپنے بھائی سے زیادہ پیاری ہو، اس نے تبصرہ کیا۔ خولا کو پسند نہیں آیا۔ وہ زیادہ پیارا تھا۔ میں اعتراض کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن دیکھنے کے بعد بھی میری رائے وہی رہے گی۔ وہ جیسے اپنے فیصلے پر قائم تھا، خولا کو اچھا نہیں لگا۔ آپ یہاں رکیں 2 منٹ، میں رجب کی تصویر لے کر آتی ہوں، پھر بتائیے گا۔ وہ بنا بدر کا جواب سنے اندر کی طرف بھاگی۔ اب اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اب کیا وہ یہاں کھڑے ہو کر تصویر دیکھ کر بتائے کہ وہ ایرا غیرا خولا سے زیادہ پیارا تھا؟ خولا تھی پیاری تو بات ختم، لیکن یہ عورت اسے وہ کام بھی کروا لیتی تھی جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 منٹ گزرا، جب اسے وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی، اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ خولا کچھ جوش سے اس کی طرف آ رہی تھی، ہاتھ میں تصویر تھی جو اس نے بدر کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیں، یہ بھائی ہے، مجھ سے زیادہ پیارا ہے نا؟ بدر نے تصویر کو دیکھا، پھر خولا کو۔ مجھے یہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اوہ، وہ ہنسی۔
اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیں۔ وہ چاہتی تھی وہ جلدی سے اس کے بھائی کو دیکھ کر کہے کہ رجب بلال زیادہ پیارا ہے۔ بدر نے زبردستی مسکراتے ہوئے موبائل نکالا، ٹارچ آن کی، پھر تصویر پر ڈالی۔ سبز لباس والی خولا جس کے سر پر دوپٹہ تھا وہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹھہری تھی۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ لڑکے کا لباس سفید تھا، رنگ سرخ و سفید، خولا جیسے نقوش۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن ایک ہاتھ پیچھے رکھا تھا جو خولا کے سر پر تھا اور 2 انگلیاں اٹھا رکھی تھیں۔ یہ ہم نے منشی چچا کے بیٹے کی شادی پر بنوائی تھی، 3 سال پرانی ہے، چچا نے فریم کروا دی۔ اس نے تصویر کو دیکھتے بدر کو دیکھا جو غور سے تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی جب کہیں سے آواز ابھری، خولا۔ خولا نے جھٹ تصویر کھینچی، فریم بدر کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ چچی بلا رہی ہیں، رخصتی کا وقت ہو گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ تصویر رکھ کر اسٹیج کی طرف بڑھتے اس نے دیکھا کہ بدر موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ماتھا مسلتے ہوئے وہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ نظریں عجیب تھیں، چہرے پر کچھ اس سے زیادہ عجیب سا تھا۔ خولا نے رخ موڑ لیا۔ جانے وہ کون سی خواتین تھیں جو اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں، لیکن ان کے جاتے ہی اسے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اچھی خاصی سجاوٹ کی گئی تھی۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی انگلیاں مروڑتی بار بار کمرے کو دیکھتی۔ بیڈ کے سامنے وارڈروب تھی، دائیں طرف واش روم کا دروازہ تھا، بائیں طرف صوفے پڑے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ ایک دم ڈر کر اچھلی، پھر یوسف کو دیکھ کر سانس بحال کیا۔ السلام علیکم مسز یوسف عبداللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ نین تارا نے کچھ گھبراتے ہوئے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سفید شیروانی اتارتے صوفے پر رکھتے وہ نیچے پہنی سفید قمیض کے بازو موڑتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دوستوں نے روک لیا تھا دراصل۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ دل میں کوئی احساس ابھرا تھا نہ کوئی خوشی۔ یوسف نے گلا کھنکارتے جیب سے ایک سرخ ڈبی نکالی، پھر اسے کھولا۔ اندر چھوٹی سی سفید رنگ کی انگوٹھی تھی، ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھی۔ اس نے وہ نکالی، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ نین تارا کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ یوسف نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، کچھ دیر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یوسف عبداللہ کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہاں ہیں یہ کافی ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اچھا جیون ساتھی بن سکوں۔ نین تارا نے جھکی نگاہیں اٹھائیں، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ جھجک کر گویا ہوئی۔ حاضر۔ میں نے آپ کو انکار کیا تھا، کیا اسی وجہ سے آپ؟ وہ رک گئی۔ یوسف کی نظریں اٹھیں، وہ جان گیا وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ انا نہیں ہے نین، محبت ہے۔ میں نے آپ کے انکار کے ضد میں نہیں، اپنی محبت کی چاہ میں آپ سے شادی کی۔ محبوب لوگوں کے سامنے کیسی انا؟ وہ مزید کچھ کہتا جب دروازہ بجا۔ یوسف ٹھٹکا، آبرو سکیرے، پھر نین تارا کا ہاتھ چھوڑتا اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم ٹھہرا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو بدر سر اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یوسف کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ سب ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ ملازم کو ہٹتے دیکھ اندر آئے، پھر پریشان بیٹھی نین کو دیکھا۔ آپ چینج کر لیں، انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں گی، میں بدر بھائی کی بات سن کر آتا ہوں۔ نین تارا نے سر ہلا دیا تو وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے آگے آخری کونے پر بدر کا کمرہ تھا۔ وہ کچھ پریشانی سے بدر کے کمرے تک آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اندھیرے کے ساتھ سگار کا دھواں اور بو۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑتا چمبے سے آگے آیا۔ بدر کمرے میں نہیں تھا۔ یوسف کو اس قدر دھوئیں میں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ بدر کہاں تھا؟ وہ کچھ دیر وہیں رکا رہا، پھر پلٹنے ہی لگا جب پیچھے سے آواز آئی۔ تم نے کہا تھا تم 10 سال کے تھے جب یہاں اس حویلی میں آئے تھے۔ یوسف دھیرے سے پلٹا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کھڑکی کے سامنے پڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بدر کی آواز بامشکل اس تک آئی۔ وہ کچھ آگے کو ہوا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا یوسف، 16 سال کی عمر میں میں نے پہلی بار تمہارے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سنا تھا۔ بابا نے تم سے کہا بدر سے وفادار رہنا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ یوسف کی وفاداری پر یقین کرنا۔ جھولتی راکنگ چیئر رکی، یوسف کے گلے میں گلٹھی ابھری، پھر اس نے بدر کو اٹھتے دیکھا۔ اس کا وجود کھلی کھڑکی کی روشنی میں نظر آیا، ماتھے پہ بکھرے بال، ہونٹوں پہ جمی سیاہی اور اس کی سرمئی آنکھیں جو سرخ تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا یوسف کے سامنے آیا۔ میں نے یقین کر لیا تھا یوسف عبداللہ مجھ سے وفادار رہے گا، میں نے یقین کر لیا۔ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی، آگ، سرد لہجہ۔ یوسف نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔
بھائی، جب 11 سال کی عمر میں تم نے میرے کمرے سے 3 برانڈڈ شرٹس لی تھیں اور الزام کسی ملازم پر لگایا، تب میں نے تم پر یقین کر کے اس ملازم کو سب کے سامنے کوڑے مارے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یوسف مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب 15 سال کی عمر میں پھٹے ہونٹوں کے ساتھ تم نے اسکول سے آ کر مجھے بتایا کہ کسی لڑکے نے تمہیں مارا ہے اور میں نے اگلے دن اس لڑکے کا سر پھاڑا، تب بھی میں نے تمہارا یقین کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ میں جانتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تمہارا یقین کر لیا تھا یوسف، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ تھے، آنکھیں سرد۔ وہ بدر عبداللہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، یا شاید وہ بدر عبداللہ کا دوسرا روپ تھا۔ تم نے پہلی بار مجھ سے سچ کب بولا تھا یوسف؟ جب 21 سال کی عمر میں پہلی بار تم میرے ساتھ آفس گئے اور میں نے تمہیں فارن ڈیلنگ کی ذمہ داری دی۔ کیا تمہیں یاد ہے یوسف؟ تم نے وہ ڈیل گنوا دی۔ تب زندگی میں پہلی بار تم نے مجھ سے سچ بولا کہ وہ ڈیل تمہاری وجہ سے ضائع ہوئی ہے۔ وہ پہلا سچ تھا یوسف۔ اس دن میں نے تم پر واقعی بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ اس دن میں نے واقعی یقین کر لیا کہ یوسف عبداللہ بدر عبداللہ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ یوسف کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، وحشت ناک۔ یوسف نے سر نفی میں ہلایا، پھر رک کر سانس لی۔ آپ خولا بلال کا بھائی کون ہے یوسف؟ یوسف عبداللہ کے سارے الفاظ چھین لیے گئے۔ وہ یک ٹک بدر کو دیکھنے لگا۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ میں نے پوچھا خولا بلال کا بھائی کون ہے؟ وہ دھارا۔ یوسف نے آنکھیں بند کیں پھر کھولیں۔ رجب بلال۔ اور رجب بلال کون ہے؟ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ ٹھنڈک اتری۔ دروازے سے گزرتا حریرہ اس کی آواز پر لمحے بھر کو رکا، پھر اچنبے سے اندر آیا۔ سب خیریت ہے؟ بدر کے سامنے کھڑا یوسف کے سامنے کھڑے بدر کے چہرے کے تاثرات وہ ٹٹکا۔ میں نے پوچھا رجب بلال کون ہے یوسف؟ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، سرمئی آنکھیں یوسف پر جمی تھیں، یوسف پر جمی سرمئی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس آگ کو دیکھتا یوسف عبداللہ، اسے ایک جواب دینا تھا، اور سب خاک سب راکھ، وہی جسے 3 سال پہلے قتل کیا گیا تھا۔ اور تم یہ بات کب سے جانتے ہو یوسف عبداللہ؟ سب خاک سب راکھ؟ منشی کی بیٹی کی شادی پر ہونے والی ملاقات سے، آپ کی خولہ سے دوسری ملاقات، اس نے سب خاک ہونے دیا، سب راکھ کر دیا۔ بدر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پشت پر بندھے ہاتھ جدا ہوئے اور ایک ہاتھ کی مٹھی یوسف کے گال پر پڑی۔ وہ لڑکھڑایا، پھر گال پر ہاتھ گیا۔ حریرہ صدمے سے وہیں جم گیا۔ لعنت ہو تم پر یوسف، لعنت ہو! وہ آگے بڑھا اور گریبان سے یوسف کو پکڑا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ آگے بڑھتا حریرہ وہیں رک گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بدر کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا، اس قدر غصہ جیسے وہ ہر شے کو آگ لگا دے گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی۔ اس نے اپنی آنکھیں بدر کی سرخ آنکھوں میں ڈالیں، آواز دھیمی ہو گئی۔ یہ احترام نہیں تھا، یہ شرمندگی تھی۔ تم نے مجھ سے چھپایا؟ تم نے چھپایا یوسف؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ وہ گھرایا، دل کیا یوسف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ حریرہ نے بالآخر مداخلت کی۔ یہ انسان، یہ جو خود کو میرا بھائی اور کہتا ہے، وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، یہ مجھ سے چھپاتا رہا۔ یہ جانتا تھا خولا رجب کی بہن ہے، یہ جانتا تھا کہ میں خولا میں دلچسپی لے رہا ہوں، یہ جانتا تھا کہ میری دلچسپی محبت میں بدل رہی ہے، یہ جانتا تھا نین تارا رجب کی منگیتر تھی، اور اس نے مجھے اس کے گھر رشتہ لینے بھیجا۔ یہ ہے تمہاری وفاداری؟ اس نے یوسف کے گریبان کو جھٹکا دیا۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا بھائی۔ گال سے رستے خون نے درد نہیں دیا تھا، درد بدر عبداللہ کے الفاظ نے دیا تھا۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے جھٹکے سے یوسف کا گریبان چھوڑا۔ تم جانتے تھے میں خولا کو پسند کرتا ہوں، تم نے پھر بھی سچ چھپایا۔ تم جانتے تھے رجب کا قاتل کون ہے، پھر تم نے سچ چھپایا۔ تم جانتے تھے یوسف کے خولا کے بھائی کو کس نے قتل کیا، تم جانتے تھے۔ اس کی آواز غیر انسانی لگ رہی تھی، گراہٹ نما، سب تہس نہس کر دینے والی۔ بھائی بات کیا ہے؟ خولا کے بھائی کے قتل کا ان سب سے کیا تعلق؟ حریرہ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، برا ہوا نہیں آئی تھی۔
اور پھر کمرے میں رکھے صوفے ہوا سے ہلتے پردے اور باہر نکلے چودھویں کے چاند نے بدر عبداللہ کی آواز سنی۔ اس کی زبان سے چند الفاظ نکلے، وہ الفاظ جنہوں نے کہانی میں بدر عبداللہ کا مقام تبدیل کر دیا، وہ الفاظ جنہوں نے بدر عبداللہ کا کردار تبدیل کر دیا، وہ الفاظ جنہوں نے بتایا کہ وہ کہانی کا سفید نہیں سیاہ کردار تھا، کیونکہ اس کے بھائی کو میں نے قتل کیا تھا، خولا بلال کے بھائی کو میں نے قتل کیا تھا۔ وہ گھررایا، ہریرہ کی سانس سینے میں اٹک گئی، یوسف کی آواز سینے میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ بھائی، وہ ششتر تھا، ہریرہ خاقان ششتر تھا۔ 3 سال پہلے اس لڑکے کو جس کی تصویر آج وہ مجھے دکھا رہی تھی، اسے میں نے مارا تھا ہریرہ۔ رجب بلال کو عبداللہ بدر عبداللہ نے مارا تھا۔ اور اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ختم۔ اور گائز کل کی ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آج بھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی وائبز آتی تھی بدر سے کہ وہی قاتل نکلے گا، ایٹ دی اینڈ وہی ہوا۔ ہاں اب کھولا کیا کرے گی؟ او گاڈ گائز، اتنا بڑا ٹوسٹ۔ اچھا، اب یہاں پر مجھے اگلے پیج کی لائنز نظر آ رہی ہیں جو میں نے کل کے ایپیسوڈ میں پڑھی ہیں 3 سال قبل، تو وہ انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کو کل پڑھ کے سناؤں گی۔ 3 سال پہلے اب کہانی پاسٹ میں جانے والی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کل سے انشاءاللہ ہم پاسٹ کو شروع کریں گے۔ تو آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور آپ کے کیا ریئیکشن تھے؟ بدر عبداللہ قاتل ہے، مجھے کمنٹس میں بتانا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔